जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉर्नर। मैं हूं तलाल इश्तियाक। जैसा कि आपको पता है, गजा अमन मुआहदे पे दस्तखत हो चुके हैं। कल प्रेसिडेंट ट्रंप और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की भी मुलाकात हुई है। और दूसरी जानिब जो केपीके के सीएम के हलफ बर्दारी का मामला है वो कोर्ट पहुंच चुका है। देखते हैं कल इसका क्या फैसला होता है। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडिटर कोऑर्डिनेशन ज़िया बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये बताइएगा, गजा अमन मुआहदे पे दस्तखत तो हो चुके हैं और अब ये किस तरफ जाएगा ये सिलसिला और आगे क्या होने जा रहा है? हाँ जी, ये 4 ममालिक ने इस पर दस्तखत किए हैं। अमेरिका है, तुर्किया है, कतर है और मिस्र है। बुनियादी तौर पर ये गारंटर्स हैं। जो 2 दिन के दरमियान में कॉन्फ्लिक्ट है, वो इसराइल और हमास हैं। उन्होंने इस पर दस्तखत नहीं किए। हमास ने तो वैसे कहा था कि हम नहीं आ रहे, लेकिन नेतन्याहू आने के लिए तैयार थे। लेकिन वहाँ बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल पैदा हुई। एक तो ईरान ने कह दिया था कि हम इसमें शामिल, उनको भी दावत दी गई थी कि आप आएँ, लेकिन वो शामिल नहीं हुए। उनका कहना ये था कि इन लोगों ने हम पर बम बरसाए हैं, हमारी जान ली है, हमारे दुश्मन है तो हम दुश्मन के साथ नहीं बैठ सकते। हाँ, अलबत्ता हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब वहां गए हुए थे। अच्छा, तुर्किया की बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। तैयब अर्दबान का जो तैयारा है ये मिस्र में जा चुका था और ये उतरने वाला था कि इनको पता चला कि नेतन्याहू भी आ रहे हैं। और जब ये पता चला तो उन्होंने वार्निंग दी और उन्होंने कहा जी कि अगर नेतन्याहू आते हैं तो हम फिर जहाज उतरता ही नहीं है नीचे। वो प्रवास करता रहा और जब तक के कंफर्म नहीं किया कि नेतन्याहू उस तकरीब में शरीक नहीं होगा, वो उसके बाद जो है ना तैयब अर्दवान वहां पर उतरे। वजह यह है कि इसराइल ने बड़ा घाव लगाया आलम इस्लाम को, खास तौर पर 2 साल में तकरीबन जो इस वक्त फिगर्स हमारे पास हैं वो 70,000 से ज्यादा के हैं। वैसे ही जो हलाकतें हैं वो तो लाखों से ज्यादा हो गई हैं और टोटल 20 लाख की आबादी है, 2 लाख उसमें जख्मी पड़े हुए हैं, माजूर हो गए हैं और वहां भूख की सूरत हाल है। लेकिन ओवरऑल ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक मुआहदा और मंसूबा है जिस पर दस्तखत हो गए। पॉजिटिव बात यह है कि इस पर अभी तक छोटी मोटी खिलाफ वर्जियां तो हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल कोई बड़ी नहीं है। जो 20 जिंदा थे, यरगमाली थे, उनको उन्होंने रिहा कर दिया, वो वापस चले गए और तकरीबन 1968 फलस्तीनी थे जो मुख्तलिफ कैदी जेलों में मौजूद थे, उनको भी रिहा कर दिया गया। हजारों लोग थे जो उनका इस्तकबाल करने के लिए आए। बड़े जज्बाती किस्म के मनाजर थे। लेकिन 2-3 चीजें हैं। एक तो इसराइल बिल्कुल नाकाम हुआ। वो 20 लोगों को आखिर वक्त तक ट्रेस आउट नहीं कर सका कि वो इस वक्त कहां है और उन्होंने वो जिंदा उनके हवाले किए। मतलब वो उन्होंने रखा हुआ था, हालांकि ये अपनी तरफ से गजा का चप्पा चप्पा छान मार चुके थे। लेकिन तलाल साहब, एक और अगली अगली सूरत हाल बताऊं। वहां पर मकसद इंगेज रखना है हमास को और आपस में लड़ाना है। पहले ये 2 तरीके होते हैं। इसराइल का ये था कि खुद लड़ रहा था, अब उसने स्ट्रेटेजी तब्दील कर दी। अब उसने कहा नहीं, इस फलस्तीनियों से लड़ेंगे तो आलमी जो कुव्वत होगी, जो फोर्स होगी, वो लड़ेगी। और उसके बाद एक और इंटरनल काम ये किया है कि वहां दखमश के नाम से एक कबीला है, उसने इसराइल ने कबीले को सपोर्ट किया है और उसे हमास के साथ लड़ा दिया है। जब से ये गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत हुए हैं उसके बाद 27 अफराद हलाक हो चुके हैं। अब वहां एक और लड़ाई शुरू हो गई है। तो ऐसे में हमास को भी समझना चाहिए, वहां पर बाकी जो आलम इस्लाम है उनको चाहिए कि इस वक्त सपोर्ट करें। बिल्कुल गजा की सूरत हाल आज आपने खबरें में जो खबर छापी, वहां मतलब बिल्कुल तबाह हो चुका है। उसकी ये लफ्ज तबाही जो है वो छोटी है। तो आलम इस्लाम को खासतौर पर मदद के लिए आना होगा। अमेरिका ने तो क्लियर इनकार कर दिया है। उसने कहा जी हम पैसा एक डॉलर भी नहीं देंगे, हम सिर्फ आपकी सपोर्ट के लिए हैं। बल्कि 200 फौजी उन्होंने वहां पहुंच चुके हैं इस वक्त इसराइल में। वो कहते हैं वो भी गजा के अंदर दाखिल नहीं होंगे। देखिए ये सेंसिटिविटी है। अमेरिका भी इस सूरत हाल को समझता है कि हम अगर अमेरिकी फौजी एक भी वहां पर गया तो वहां पर रद्द अमल आना है और उससे मामला बिगड़ जाने। तो वो कहते हैं जी हम बाकी जो मुख्तलिफ फोर्सेज होंगे उनकी सपोर्ट के लिए मौजूद होंगे, हम खुद वहां पर नहीं होंगे। इस मुआहदे में और जो अहम बात थी, एक तो फील्ड मार्शल के हवाले से बड़े खूबसूरत लफ्ज कहे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि मेरे हमेशा के लिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फेवरेट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उन्होंने कहा जी यहाँ पर नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को भी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बुलाया। शहबाज शरीफ साहब उन्होंने कल बताए हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब से कहूंगा कि वो मेरे फील्ड मार्शल का पैगाम दें। मतलब ये एक अजीब सी सूरत हाल है कि सरबराह वो शायद फील्ड मार्शल साहब को समझते हैं कि असल में, और वजीर आजम को एलची समझते हैं कि वो शायद फील्ड मार्शल साहब का पैगाम लेकर आए हैं। देखिए ना, सरबराह तो हमारे शहबाज शरीफ साहब है ना,
یہ اصل میں ان کو بھی بتانا چاہیے آپ اپنے سفارتی ذرائع سے کہ جی اس وقت ان کو شاید نہ پتا ہو سکتا ہے ٹرمپ کو نہ پتا ہو، بھول جاتا ہے نا، وہ اکثر بھول جاتا ہے، اتنا بچے بھی نہیں ہیں اور نہیں بھول جاتا ہے نا، بول بھی تو ان کو جاتے ہیں۔ بتانا چاہیے کہ پاکستان کا جو سربراہ ہے وہ شہباز شریف ہے، ایک بتانا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھیں وہ جعلی موڈ ہے، آپ کو پتا ہے وہ جارج میلونیا جو تھی اٹلی کی پریزیڈنٹ، اس کو جناب اس نے کئی مرتبہ ایسے فلرٹ کرنے کی کوشش کی، اس نے کہا جی ہمارے یہاں ایک بڑی زبردست سب سے زیادہ خوبصورت خاتون موجود ہیں، پھر اس نے کہا اوہ کدھر گئیں، وہ پیچھے کھڑی ہوئی مسکرا رہی تھی، تو پھر انہوں نے کہا جی میں اگر آپ کو خوبصورت کہوں تو آپ کو یا کسی کو اعتراض ہو، مطلب اس قسم کی وہ چیزیں کرتا رہتا کے بھی طریقے ہوتے ہیں نا، اپنی طرف میڈیا کو اور چیزوں لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ۔ لیکن یہ صرف اٹریکٹ نہیں ہے، اس نے جا کر اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس وہاں پر جو خطاب کیا ہے، اس نے کہا جی طاقت کے زور پر ہم اسرائیل کو جو کچھ دے سکتے تھے ہم نے دے دیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم وہ اسرائیلی پارلیمنٹ کے وہ ڈائریکٹ جو براہ راست جو مناظر تھے پاکستان کے تمام ٹیلی ویژن چینل دکھا رہے تھے، مطلب ایک بھی نہیں تھا۔ یہاں پر عمران خان کے متعلق خبر دینے کی جناب کسی کو ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہاں جناب ایک ثانیہ مرید کے ہو جاتا ہے، اس حوالے سے ہم کوئی خبر نہیں دے سکتے، لیکن جسے ہم اسرائیل اور جسے کہتے ہیں جناب ہمارے دشمن ہے، جسے ہم نے تسلیم نہیں کیا، اس کی پارلیمنٹ کی ساری کاروائی ہم تمام ٹیلی ویژن چینلز کو کہتے ہیں کہ براہ راست۔ چلیں سر ڈائریکٹ ہم آتے ہیں پاکستان کے پی کے پہ بات کرتے ہیں، جو ان کا حلف کا مطلب ہے اب وہ چلا گیا ہے اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ میں، اب کیا کہیں گے آپ کے وہ پشاور ہائی کورٹ میں گورنر کو ڈھونڈا جا رہا ہے، پشاور ہائی کورٹ کیا کہے گی کہ پارلیمنٹ کا جو معاملہ ہے وہ پشاور ہائی کورٹ میں کیوں گیا ہے؟ میں اس کو پازیٹیو لوں گا جی، میں اس کو پازیٹیو اس طرح سے لوں گا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل شریف چودھری صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی نا پشاور کور میں، اس میں ان سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیں یہ جو نئے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، جو نئی حکومت آ رہی ہے، وہ تو حکومت کے جو اس وقت ریاست کا نیریٹو ہے اس کے خلاف ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں ہم نہیں آنے دیں گے، تو اس سے یہ تاثر لیا گیا کہ شاید جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت جو تبدیل ہو رہی ہے، نئے وزیر اعلیٰ آ رہے ہیں، شاید ان کے آ رہے ہیں، تو ان کی بات کو مس انڈرسٹینڈ کیا گیا، ان کو درست سمجھا نہیں گیا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہماری آرم فورسز میں اس حوالے سے کوئی بھی مداخلت نہیں کی، اگر کوئی مداخلت کرتے تو نہ یہ جناب اجلاس ہو سکتا تھا، نہ اپوزیشن وہاں آ سکتی تھی، نہ کاغذات جمع ہو سکتے تھے۔ یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے، دیکھیں ہر چیز کو مطلب لائک اسٹیبلشمنٹ پہ لے جانا، ہماری فوج پہ لے جانا، میرے خیال سے یہ اچھی روش نہیں ہے۔ نہیں، بات یہ کہ کس نے کہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہ پریس کانفرنس میں وہ ڈائریکٹ گئے کہ ہم انہیں نہیں آنے دیں گے؟ بات یہ تو ان کا ہے نا، ان کی بات ہے نا، انہوں نے ڈائریکٹ کہا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے وہ اس کا نیریٹو ہے، بات یہ کہ قوم نہیں کہتی، میڈیا کا کوئی سر میں درد نہیں ہوا کہ وہ جا کر ہر چیز اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کرے۔ یہاں صورتحال ہے کہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، سٹاک میں ایکسچینج اوپر جاتی ہے نیچے جاتی ہے، تو ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر باقاعدہ آ کر اس کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ جب آپ کریڈٹ ہر چیز کا لیتے ہیں، آپ کا ہر چیز پر کنٹرول بھی ہے، تو پھر جب نیگیٹیوز ہوں گے وہ بھی تو آپ کے سامنے ہوں گے، لیکن میں اس کو پوزیٹیو لے رہا ہوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پر مینڈیٹ کا احترام کیا ہے، اور یہ جو باقی گورنر صاحب کہہ رہے ہیں مجھے نہیں اندازہ کس بات پر، بھائی ان کے پاس 90 ووٹ ہیں، ایک اسمبلی میں ایوان میں کھڑا ہو کر ایک وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں استعفیٰ دے چکا ہوں، اسمبلی کی کہی ہوئی بات سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، یعنی عدالت سے بھی اوپر ہے، اور پھر وہ ان کو جناب چپڑاسی سمجھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں بدھ کو میرے سامنے آؤ، حاضری لگواؤ اور مجھے جناب ریکارڈ کراؤ کہ باقی تم نے استعفیٰ دیا یا نہیں دیا، بلکہ تختی لکھ کر دکھاؤ، مجھے وہاں پر سگنیچر کر کے دکھاؤ۔ گورنر کی حیثیت کیا ہے؟ پہلی بات تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ وزیر اعلیٰ کو کیسے بلا سکتا ہے؟ نہیں آئینی کس طرح؟ جیسا مجھے یہ بتائیے گا 90 ووٹ لینے کے بعد مانتا ہوں وزیر اعلیٰ نیچے سے آیا، پی ٹی آئی کی سواب دی تھی، کیا یہ تقریر ایک سیاسی تقریر ہے اس نئے وزیر اعلیٰ کی جس کو ہم کہتے ہیں جی گراس روٹ لیول سے آیا ہے، میں عمران عشق میں ہوں، میں یہی ہو جاؤں گا، یہ کیسی صوبے کی تو کوئی بات نہیں کی اس میں؟ آپ مجھے یہ بتائیں اس وقت صورتحال کیا ہے کہ ایک شخص جو قیدی نمبر 804 ہے، اڈیالہ جیل میں پڑا ہوا ہے، ساری سیاست اسی کے گرد گھومتی ہے۔ آپ نے 2 سال ہوا اس کے نام لینے پر پابندی لگا دی، آپ نے کہا جی اس کی تصویر پر پابندی کہ قوم کے ذہنوں سے اس کا نام کھرچ دیا جائے، لیکن آپ خود مجبور ہوتے ہیں جب بھی آپ کوئی بات کرتے، ٹی وی کا کوئی پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ بات یہ ہے کہ جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوگا بات آگے نہیں بڑھے گی۔ دیکھیں طلال صاحب میں انتہائی معذرت کے ساتھ، ہم پاکستانی ہیں، اسی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی میں ہم نے دفن ہونا ہے، ہماری بچے اولاد باپ سارے اسی یہاں جینا مرنا ہے۔ ہم پاکستان کی بات جب کرتے ہیں نا تو ایسے نہیں کرتے، آپ غلط سائڈ پر جا رہے ہیں۔ کیا
آپ نے بلوچستان میں بہت برے حالات، آپ کے گزشتہ 40 سال سے جو بھی ہوتا ہے آپ کا ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، لیکن وہاں کے حالات آپ نے دیکھ لیے. آپ نے سندھیوں کو ناراض کر کے رکھا ہوا ہے. اب خیبر پختونخوا میں آپ نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے. پنجاب میں آپ نے مریدکے کی شکل میں نیا ایک پنگا کھول دیا ہے. آپ کو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے حوالے سے آپ صرف چاہتے ہیں کہ ٹرمپ آپ سے خوش ہو جائے، وہ آپ کی تعریف کر دے، آپ کی 3 سال کی مہر پکی ہو جائے اور اس کے بعد بھاڑ میں جائے پاکستان میں کس طریقے سے اس کے حالات چلتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو نظر ثانی کرنی ہوگی. دیکھیں پاکستان کے حالات جو بھی ہیں انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا. ہم سب مل کے پاکستان کی سالمیت کے لیے دعا کریں. ایسی مزید انفارمیشن اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبریں رجسٹر رپورٹر کارنر.